तौबा के दर खुले हैं सभी आसमान में। ہے سب گناہگار خدا کی امان میں، طوفان کے تھپیڑوں میں کنارا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء نعمت افطار کا سیگمنٹ ہے۔ ملک پاکستان کے مقتدر علماء کرام، ہمارا پینل ہے مستند چہرے، الحمدللہ وہ علماء جن کی رائے کو معتبر گردانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے۔ ARY QTV نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہمیشہ مستند علماء کرام کے ساتھ گفتگو کی جائے، سوالات کیے جائیں تاکہ جواب اطمینان بخش ہو، سیر حاصل ہو۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، علامہ مولانا عمران بشیر صاحب، آج ہمارا انتخاب ہے۔ مفتی صاحب جوابات جو کالرز کے ہیں ان کو سمیٹ لیں تو پھر ٹاپک کی طرف آئے تھے۔ اچھا، ایک بہن نے بھائی نے یہ سوال کیا کہ تراویح 8 رکعتیں ہیں یا 20 رکعتیں ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، حدیث پاک میں 8 رکعت کی روایت نہیں ہے، 11 رکعت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، وہ رمضان کے علاوہ یعنی مطلقاً ہے، اور اس کے بارے میں محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ 8 رکعت اس میں تہجد کی ہیں اور 3 رکعت اس میں وتر کی ہیں۔ صحیح۔ رہی بات تراویح کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمائی ہے، کبھی کبھی اسے چھوڑا تاکہ فرمائے کہ امت پر لازم نہ ہو جائے۔ پھر صحابہ اکرام کے دور میں بھی 20 رکعت ہوئیں، لیکن امامت کے ساتھ اور مقتدیوں کے ساتھ نہیں ہوتی تھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کی امامت میں سب کو جمع فرمایا۔ ابی بن کعب امام اور باقی سارے مقتدی تھے، اور اس طریقے سے نماز تراویح ادا کی گئی امامت کے ساتھ۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی جماعت سنت مؤکدہ عن الکفایہ ہے، یعنی محلے میں اگر سب نے چھوڑی تو پھر ظاہر مسئلہ ہے، اور اگر ایک بھی پڑھ لے تو ہو جاتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ اسے پڑھنا چاہیے۔ مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ نماز تراویح میں نماز عشاء کا نام جو ہے وہ لینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، نماز عشاء میں ہم کہتے ہیں نا کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے میں میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، تو اسی طریقے سے تراویح میں عشاء کا نام لینا ضروری نہیں ہے، آپ نے بس تراویح کی نیت کر لی ہے، نارملی یہ ہو جائے گی۔ جی ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ سفر کی مسافت جو ہے وہ کتنی ہے؟ تو سفر کی مسافت جو ہے میل کے اعتبار سے تو 57 میل اور کچھ ہے، اور کلومیٹرز کے اعتبار سے تقریباً 92 کلومیٹرز یہ سفر کی مسافت ہے شرعی طور پر، کہ 92 کلومیٹرز کا اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں مفتبی قول یہ ہے 92 کلومیٹرز والا۔ دوسرا بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ میرا بچہ 9 سال کا ہے، روزے اس پر فرض ہیں یا نہیں؟ وہ روزے رکھ تو رہا ہے، بہن تھی، تو کیا اس کے روزے ہم کسی بڑے کو دلوا سکتے ہیں یا نہیں دلوا سکتے؟ تو دیکھیں، اگر وہ بالغ ہو چکا تو پھر تو روزہ اس پر فرض ہے، اگر کوئی علامت بلوغ ظاہر ہو گئی 9 سال میں، اور اگر کوئی علامت بلوغ ظاہر نہیں ہوئی تو اس صورت میں اس کے روزے نفلی روزے ہیں، اور ایصال ثواب تو فرض روزے کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کے پیش نظر یہ بات ہے کہ اگر فرض نہیں ہوئے تو اس کا روزہ ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو اس کا روزہ آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے، روزہ فرض ہو یا نفل ہو اس کا ثواب تو ایصال کیا جا سکتا ہے، لیکن بدل جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ روزہ جس کا ہوتا ہے اس نے خود رکھنا ہوتا ہے، ہاں ثواب آپ ایصال کر سکتے ہیں۔ پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ روزے کی حالت میں آئی ڈراپ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں، آئی ڈراپس کا مسئلہ مختلف فی ہے۔ قدیم علماء کا موقف یہ تھا کہ آئی ڈراپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ جو ہے اس سے منفذ نہیں ہے۔ اب جو جدید تحقیق ہے یہ مختلف ہے۔ جدید تحقیق کے اندر بعض طب والوں کی رائے یہ ہے کہ منفذ ہے اور حلق میں ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے، تو اس بنا پر بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ بعض علماء ابھی تک اسی پرانی رائے پر ہیں، وہ کہتے ہیں سرمے والی روایت کو دلیل بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نالی ہے نا، اس کو اگر غور سے دیکھا جائے، اس کی جو طبی تشریح ہے تشریح الابدان کے تحت، تو یہ باقاعدہ منفذ نہیں بنتا، یہ مسام والی صورت ہی بنتی ہے۔ حلق میں محسوس ہو رہا ہے، جا تو رہا ہے، لیکن یہ منفذ کے ذریعے نہیں جا رہا بلکہ یہ مسام کے ذریعے جا رہا ہے، اس کے ساتھ باریک سی پانی کے مسام یہ پورے ہیں، تو کہتے ہیں وہ باریک سی نالی ہے، تو اس وجہ سے روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ میرا ذاتی موقف تو یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض علماء چونکہ روزہ ٹوٹنے کے بھی قائل ہیں، تو کوئی اگر ان علماء کی رائے پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کا جو قلبی میلان ہے وہ اس طرف ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ ملا نہیں، ہمارا فتویٰ ہے، فتویٰ دے، آپ کی رائے، تحریری فتویٰ، آپ کی رائے ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، گزشتہ برسوں میں جب میں آتا تھا ARY تو وہ آنکھ میں کیورین آئی ڈراپ آتا ہے جو آنکھوں کو صاف کر دے، تھکاوٹ یا
जलन को दूर कर देता था, मैं डालता था। कुछ उलमा ने कहा कि मुश्किल है तो मैंने फिर नहीं नहीं, डाला। मेरा इसमें हजरत ने अपना मौक़िफ़ बयान फरमाया, यकीनन इसका बहुत एहतराम है, और इसमें भी काफ़ी जो कदीम किस्म के उलमा हैं तो वो तो इसी पर हैं। ठीक है। लेकिन आज वो कहते हैं जदीद दौर के उलमा के इल्म तिब ये बता रही है कि यहाँ मनफज़ मौजूद है। सही सही। तो इस पे जदीद दौर के उलमा जो फतवा दे रहे हैं जदीद अंदाज में, तो वो भी ये फरमा रहे हैं कि मुतलकन रोज़ा नहीं टूटता, अगर आपने दवाई इतनी डाली कि वो आपके हलक में पहुंच गई तो तब रोज़ा फासिद हो अच्छा, जाएगा। मतलब एक एक ड्रॉप अगर डाला, एक एक ड्रॉप इस अंदाज में डाला कि वो ऊपर ही है, बाज़ वक़्त वो आंख से निकल आता है, तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। अब ये बयान कैसे कायम किया जाए कि भाई यहाँ डालेंगे तो हलक में नहीं पहुंचेगा? गालिबन आपने ही फरमाया तो मैंने फिर छोड़ दिया। तो इसीलिए एहतियात बेहतर है, एहतियात बेहतर है। जदीद उलमा के अंदर भी जी। देखिए मजलिस शरी जो उलमा की है ना, हिंद की, हमारे जामिया शरीफिया की, उन सब का तफसीली जो है वो इस पर फतवा बाकायदा आया हुआ है। तफसीली कदीम जो राय है वही दुरुस्त है, और जदीद भी। तो बहरहाल चूंकि है, बहरहाल चूंकि अब एहतियात का बेहतर पहलू है। आ गया था, तो हम चूंकि मैंने 3 बरसों से अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझ समेत कई लोगों ने छोड़ दिया। हाँ, नहीं फिर दोबारा नहीं ड्रॉप यूज किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी मौलाना फरमाइए सवाल। जी मुफ्ती साहब, क्या सवाल है मौलाना से? सवाल ये है कि बच्चे को बोसा देना रोज़े में कैसा है? आका अलैहिस्सलाम के दौर में भी एक सहाबी आए, अभी नए नए मुसलमान हुए, तो आप अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को हसनैन करीमैन को बोसा दे रहे। सुभान अल्लाह। तो बड़ा हैरान होकर कहने लगा, अतुक़ब्बिलून सिबियानकुम, कि आप अपने बच्चों को बोसा देते हैं? आपने, मैं खाली बोसा नहीं देता, मैं इनको सूंघता भी, उनसे जन्नत की सुभान अल्लाह। तो रोज़े की हालत में हो या गैर हालत में हो, दोनों हालतों में बच्चों को प्यार, अपनाइयत, अल्लाह ने ये रिश्ता ही ऐसा बनाया माँ बाप का, औलाद का, अपने बच्चों को ज़रूर प्यार करना चाहिए, इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। दूसरा सवाल ये कि दिल के मरीज हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि रोज़ा रख कर देखें, लेकिन वो खुद हिम्मत नहीं पकड़ रहे, क्या फरमाएंगे? मौलाना ऐसे डॉक्टरों को गनीमत, ऐसे डॉक्टर सलाम पेश करना चाहिए। दीनदार डॉक्टर हैं माशाल्लाह, अल्लाह सबको रोकते हैं। दीनदार अल्लाह पाक ने ये मलका जिन लोगों को अता फरमाया, उनकी हमें कदर करनी चाहिए। और मैं डॉक्टर हज़रात से भी यही गुजारिश करूँगा, क्योंकि मैं भी एक हॉस्पिटल को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा हूँ, तो यही गुजारिश करूँगा कि हमें उलमा से डिस्कस करके फिर इन चीज़ों का डिसाइड किया जाए। तो ये डॉक्टर साहब लगता है कि उलमा से जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला इनको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। तो हत्तल वसा कोशिश करनी चाहिए। जब खुदा न हासा शरीर ने जब ऑप्शन दी है कि मामला गड़बड़ हो जाएगा या तबीयत डिस्टर्ब हो रही है, तो रोज़ा तोड़ने की भी तो ऑप्शन है, बाद में उसका कज़ा कर लेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक। जी मुसाब, 2 दे दें। अच्छा, तो ये एक भाई ने ये सवाल पूछा कि मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क है या नहीं है? तो देखिए, मर्द और औरत की नमाज में बिल्कुल फ़र्क है। मर्द का जो तरीका नमाज है वो और तरह का है, औरत का तरीका नमाज बाकी तो सेम है, कुछ चीज़ों में फ़र्क है। सजदे वगैरह के अंदर, खड़े होने के अंदर, कैसे हाथ उठाती हैं, हाथ उठाएंगी तो कंधों तक उठाएंगी, ऐसी सीने पर बांधेंगी। इसी तरह जो सजदे की हालत है उसके अंदर सिमट कर सजदा करेंगी। यानी औरत के लिए चूंकि पर्दे की रायत मलूज रखना ज़रूरी है, तो हर वो हैयत कि जिसके अंदर पर्दा ज़्यादा हो, औरत वो इख्तियार करेगी नमाज में मर्द के मुकाबले में। और मर्द के लिए चूंकि उस तरह के अहकाम नहीं है, इसलिए मर्द जो है वो खूब फैल कर सजदा करते हैं। वो फैल के तो खातून के लिए जो है वो सजदा और क़याम और हाथ बांधना, ये चीज़ें जो है, और उसी तरह तैयात में जो बैठना है, ये जो उनका बैठना है, ये सारे पर्दे वाली हैत के मुताबिक बैठना है। और ये भी खुद अहादीस से साबित है, और इस पर भी तफसीलात मौजूद हैं। फिर कभी इंशाल्लाह हम इस पर तफसीली भी गुफ्तगू करेंगे। जी। बाकी एक भाई ने सवाल पूछा कि क्या फितरे की रकम मस्जिद में दे सकते हैं या नहीं दे सकते? देखें, फितरे की रकम शरीफ फ़कीर को देनी होती है, और मस्जिद में देने का मतलब अगर ये है कि मस्जिद में दी कि वो शरीफ मस्जिद को आपने मस्जिद वालों को वकील बनाया, वो शरीफ फ़कीर की मिल कर देते हैं, और आमतौर पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो दे सकते हैं, कोई हरज नहीं। हाँ, अगर आप किसी को पर्सनली जानते हो कि वहाँ पर लोग जो है वो करप्ट हैं या वो सही तरीके से उस पर अमल नहीं करते, शरीफ फ़कीर की मिल्क नहीं करते, तो वहाँ आप ना दें। जहाँ आपका दिल जमता है कि ये लोग शरीयत को फॉलो करने वाले हैं, अच्छे लोग हैं, नेक साले लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, और शरी तरीक़ाकार के मुताबिक खर्च करते हैं, तो वहाँ पर आप ज़कात भी दे सकते हैं, फितरा भी दे सकते हैं। सही। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि इफ्तारी की रकम, गोया कि मुझे लग रहा है ऐसा कि ये पूछना चाह रहे हैं कि फिदिये की रकम जो है वो मस्जिद में दे सकते हैं, ये जो रोज़ा छोड़ देते हैं उसका जो फिदिया वो मस्जिद में दे दें। तो फिदिये की रकम भी जो है वो गरीब को देनी होती है, जो शरीफ फ़कीर हैं, गरीब हैं, उन तक वो पहुंचानी होती है। अगर वही बात है जिस तरह किबला मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि अगर मस्जिद में ऐसे बंदे को देते हैं, कमेटी वालों को, कोई कमेटी के सरबराह कि भाई मेरी तरफ से आप किसी गरीब को दे दीजिएगा, तो बस ठीक है, लेकिन डायरेक्ट इफ्तारी में नहीं दे सकते, ठीक है ना। इसी तरीके से हाँ, ये हो
کہ بھائی اس سے آپ کسی غریب کو افطار کروا دینا اور اس نے غریب کو افطار کروائی تو تب جائز ہے بالکل. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے بچی کی یعنی بچی کے لیے 5 تولے سونا ہے, اس کے علاوہ کوئی رقم نہیں ہے, کوئی اور یعنی چاندی بھی نہیں ہے, کوئی اور اس طرح چیز نہیں ہے. تو 5 تولے پر اگر 5 تولہ ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو, سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جن کے پاس یہ 5 تولے ہیں نا تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے, یہ بات یاد رہے. اچھا اس کے بعد بہن نے بڑا ایک تفصیلی سوال کی, 2 پورشن ہیں, ایک میں مالک مکان ہے اور ایک میں یہ ہے. اور مالک مکان ان کی بجلی استعمال کرتے ہیں, مالک مکان ہے بجلی ان کی استعمال کرتے ہیں, بل بھی نہیں دیتے. تو ان کے شوہر نے کہا بدلہ لوں گا, اور انہوں نے واشنگ مشین ان کے یہاں لگا دی, کہا کہ یہ بل نہیں دیتے. تو یہ اصل میں معاملہ بہت دور تک چلا جائے گا, اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ہاں بحث برائے بحث, جو اچھائی آپ کر سکتے ہیں آپ کریں, جو اچھائی وہ کر سکتے ہیں وہ کریں, اس طرح بدلہ لینے والی بات نہ کریں. اچھا کرسی پر نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو سجدہ جو ہے وہ کسی سخت چیز پر, یہ جو وہ تختہ وہ ہوتا ہے اس پر کر سکتے ہیں یا نہیں. فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر زمین سے 12 انگل اونچی کسی جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں پھر سجدہ آپ اس پر نہیں کر سکتے, سجدہ آپ اشارے سے کریں گے, رکوع میں تھوڑا سا جھکیں گے اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکنا ہوگا. دوران وضو بات کر سکتے ہیں, یعنی دنیاوی بات نہ کریں, دینی بات کر سکتے ہیں, لیکن دنیاوی بات بھی اگر کی تو صحیح نہیں ہے, لیکن وضو اس سے کچھ نہیں ہوگا, وضو صحیح رہے گا, وضو ہو جائے گا. 3 بار تسبیح جو ہے وہ 5 بار پڑھ لی, 6 بار پڑھ لی تو کوئی عرض نہیں ہے, لیکن طاق عدد میں پڑھیں کہ یہ سنت ہے. مسافر جو ہے وہ 100 کلومیٹر, سسرال کی بات کی انہوں نے, تو 100 کلومیٹر جو ہے شرعی سفر بن جاتا ہے. اگر آپ وہاں پر گئے, اگر آپ کو 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو آپ مسافر کی نماز پڑھیں گے, اور 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو آپ پھر جو ہے وہ اقامت کی نماز پڑھیں گے. بغیر وضو قرآن شریف آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن بغیر وضو چھو نہیں سکتے. ٹھیک ہے. دیکھیں اسی طرح ایک بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ موبائل پر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. دیکھیں جس طرح موبائل پر آپ دیگر چیزیں استعمال کرتے ہیں تو موبائل پہ قرآن پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے. اچھا کام ہے اور اچھا کام یہ ضرور کرنا چاہیے. رہ گیا یہ مسئلہ کہ بغیر وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے, تو قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے. لیکن جو موبائل کے اندر یہ قرآن مجید فرقان حمید ہوتا ہے, یہ سافٹ ویئر ہوتا ہے, یہ شعائیں ہوتی ہیں, ریز ہوتی ہیں, گلاس ہے, اس کے اوپر گلاس ہے, گلاس ہے. یہ اگر نہ بھی ہوتے تو وہ خالی ریز ہی ہیں, وہ باقاعدہ مصحف شریف نہیں ہے, اس لیے اس کو چھونے کے وہ احکام نہیں ہے جو مصحف کو چھونے کے. تو بے وضو بھی آپ چھو سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو نور علی نور ہے, اچھی بات ہے. پھر ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ روزے میں تیل یا مہندی لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو روزے میں تیل لگائیں یا مہندی لگائیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اندر جاتی بھی ہے جیسے سر کی مالش وغیرہ کرنے میں, تو چونکہ یہ پورے جسم پر مسام ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سراب ہوتے ہیں, تو مسام کے ذریعے کوئی چیز اندر جائے تو وہ روزہ نہیں توڑتی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. منفذ کے ذریعے اگر کوئی چیز جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا. ایک بھائی نے پوچھا کہ نماز میں سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے یا رب الاعلی پڑھیں گے. تو ربی الاعلی پڑھیں گے, معروف پڑھنا چاہیے, مجہول نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے مجہول پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی, کیونکہ یہ تلاوت نہیں ہے. تلاوت سے ہٹ کر اگر کوئی مجہول بھی پڑھ لیتا ہے تو اس پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ نماز ہی سرے سے نہیں ہوئی, نماز ہو جاتی ہے. مجہول تلاوت کا کیا حکم ہے؟ مجہول تلاوت تو نہیں, مجہول تلاوت تو جائز نہیں ہے, معروف تلاوت ہی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے. میں اپنے تمام علماء کرام کا, مولانا عمران بشیر صاحب, مفتی حسن نوید نیازی صاحب, مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہ تینوں ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے کچھ فقہی سوالات اور شرعی سوالات بھی حل کیے, اور اس کے علاوہ موضوع یعنی نکاح کے موضوع پہ بھی بات کی. انشاءاللہ کل بزم علماء میں دوبارہ علماء کرام سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. ابھی بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے چاند اور تارے, یعنی بچے پیارے پیارے.